अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी बिलाल नवाज, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट। आज मैं आप इस चैनल में लैब की बातें में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि एक जो है ना बिटर ट्रूथ, कड़वा सच बताने जा रहा हूँ कि टाउट माफिया जो कि आप लोगों को जब भी आपका मरीज किसी हॉस्पिटल की तरफ जाता है तो वो टाउट माफिया होता क्या है, टाउट माफिया की जाल में लोग किस तरह फंस जाते हैं। मरीज लोग जो आते हैं दूर दराज इलाकों से, टाउट माफिया उनको अपने जाल में किस तरह फंस लेते हैं और टाउट माफिया एक मजबूर मरीज को किस तरह यूज करते हैं, उसको किस तरह मिसगाइड करते हैं। ये चीजें मैं आप लोगों को इस चैनल में आज की वीडियो में बताने जा रहा हूं और उन टाउट माफिया से किस तरह बचा जा सकता है। तो टाउट माफिया वो तमाम लोग शामिल हैं, एक रिक्शा ड्राइवर से लेके क्लीनर, स्वीपर और जो कुछ ब्लैक शीप नर्सेज होती हैं, वो सारी इन टाउट माफिया के अंदर आती हैं। जो कि एक पेशेंट को जो कि क्रिटिकल सूरत में किसी दूर दराज इलाके से किसी एक हॉस्पिटल की सर्च में इलाज की गर्ज से आता है तो उसको ये मिसगाइड करते हैं। मिसगाइड किस लिहाज से करते हैं, उसको स्पेसिफिक हॉस्पिटल के लिहाज से मिसगाइड किया जाता है, स्पेसिफिक डॉक्टर के पास उनको नहीं लिया जाता, स्पेसिफिक लैब्स वगैरह उसकी नहीं कराई जाती, या कमीशन के चक्कर में वो स्पेसिफिक लैब जो होती है वो फेक लैब बनवा के उनको क्या करते हैं, ट्रीटमेंट किया जाता है। ये सारी बातें जो है एक मरीज के लिए बहुत खतरनाक होती हैं, ना सिर्फ उसके जेब पर बल्कि उसके सेहत पर बहुत नुकसानदेह होता है। मिसाल के तौर पर अगर एक कोई पेशेंट गुर्दों का मरीज है तो वो किसी ऐसे हॉस्पिटल की तरफ जाएगा जहां पे गुर्दों का इलाज होगा, किडनी प्रॉब्लम वाले जगह जाएगा, ना कि किसी और हॉस्पिटल। तो जब वो दूर दराज इलाकों से या किसी जिनको अननोन पता नहीं होता कि स्पेसिफिक हॉस्पिटल कौन सा है किडनी से रिलेटेड, तो वो जब दूर दराज मिसाल के तौर गांव विलेज वगैरह से या कोई साउथ। टाउट माफिया होता क्या है? टाउट माफिया जो है आप लोगों को पता है कि जब भी आप किसी हॉस्पिटल की तरफ जाते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को किसी रिक्शा ड्राइवर से वास्ता पड़ता है। रिक्शा ड्राइवर जो कि आप किसी मतलब अननोन एरिया से आते हैं, दूर दराज इलाकों से आते हैं, आप लोगों को एक तो रास्ते का पता नहीं होता। जब आप लोगों को रास्ते का नहीं पता होता है, जब आप एक रिक्शा ड्राइवर को बोलते हैं कि हमने फलां हॉस्पिटल जाना है, हमारा ये मसला है, तो वो रिक्शा ड्राइवर आप लोगों को जो स्पेसिफिक उस लिहाज से जो ट्रीट किया जाता है, मिसाल के गुर्दों का मरीज है तो गुर्दों के इलाज के लिए जो स्पेसिफिक हॉस्पिटल है उसकी तरफ ले जाने के बजाय किसी और हॉस्पिटल की तरफ ले जाता है जहां पे उसका किसी के साथ लिंक होता है। लिंक में उसको क्या फायदा पहुंचता है, वो डॉक्टर या वो हॉस्पिटल वाले उसे थोड़ा बहुत कमीशन दे देते हैं, चंद 100 रुपए दे देते हैं, जिससे क्या होता है वो अपना ईमान बेच देता है। एक तो उन पेशेंट से किराया चार्ज करने के अलावा वो हॉस्पिटल से भी कुछ ना कुछ उनको मिल जाता है। तो जो मरीज ये गुर्दों का मरीज होता है, गुर्दों का मरीज गुर्दों के अस्पताल जाने की बजाय किसी और स्पेसिफिक डॉक्टर के हाथे चढ़ जाता है, जिससे वो उसके डिफरेंट चार्जेस लगा के उसके मतलब जेब पर बहुत बड़ा नुकसान डालता है, जिससे वो जो मरीज होता है, मरीज के साथ जो लोग होते हैं वो बदजन हो जाते हैं कि हमने इलाज करवाया लेकिन हमारा मरीज ठीक नहीं हो रहा। फिर वही डॉक्टर क्या कहता है कि उसी पेशेंट को किसी और हॉस्पिटल कहता है कि आप फलां डॉक्टर के पास चले जाएं, वो आप लोगों का इलाज करेगा, मेरे पास इसका इलाज नहीं है। तो सबसे पहले जो मिसगाइड किया है उस रिक्शा ड्राइवर ने किया है। रिक्शा ड्राइवर जो होता है वो एक मिला होता है किसी के साथ, किसी हॉस्पिटल के साथ। जो सारे हॉस्पिटल ऐसी नहीं है, जो कुछ हॉस्पिटल हैं वो ऐसे लोगों को हायर करते हैं, रिक्शा ड्राइवर हो गया या कोई टैक्सी ड्राइवर हो गया, जो जिनको मतलब उनको पता है कि ये लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं, लोगों को सहूलत दे रहे होते हैं उनको अस्पताल पहुंचाने के लिए, तो उनसे वो लिंक करते हैं। तो सबसे पहला जो टाउट माफिया है वो रिक्शा ड्राइवर है। तो आप लोगों को एहतियात करनी चाहिए जब भी किसी हॉस्पिटल की तरफ जाए तो आप लोग रिक्शा ड्राइवर पे भरोसा ना करें।
بلکہ آپ لوگ وہاں سے کسی سے پوچھیں، پہلے آپ جان کے آئیں کہ کون سی ہاسپٹل آپ لوگ جانا چاہتے ہیں اور کون سے ڈاکٹر کو چیک کروانا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی کو گردوں کا مسئلہ ہے تو وہ یورالوجسٹ کے پاس جائے اور یورالوجسٹ سے وہ اپنا علاج کروائے۔ اگر کسی کو دل کا مسئلہ ہے تو وہ کارڈیالوجسٹ کے پاس جائے اور کارڈیالوجسٹ والی ہاسپٹل کی طرف جائے وہ۔ اگر کسی کو اپنے جلد کا مسئلہ ہے تو ڈرماٹولوجسٹ کے پاس جائے۔ اگر کوئی آنکھوں کا علاج کروانا چاہتا ہے، جس کو آنکھوں کی پرابلم ہے، تو وہ آپٹامالوجسٹ کے پاس جائے، نہ کہ کسی اور ڈاکٹر یورالوجسٹ کے پاس چلا جائے۔ اب آپٹامالوجسٹ کے پاس جو آنکھوں کے والا مریض جائے گا تو وہ یورالوجسٹ کے پاس اس کا کیا علاج ہوگا؟ تو یہ سارا مافیا یہ ٹاؤٹ ہی کریٹ کروا رہا ہوتا ہے۔ اگر ٹاؤٹ مافیا صحیح ہاسپٹل میں صحیح ڈاکٹر کے پاس اس کو لے کے جائے تو اس مریض کی کافی بچت ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی کینسر کا مریض ہے اور اس کو ایک نیورولوجسٹ کے پاس لے جایا جاتا ہے یا یورالوجسٹ کے پاس لے جایا جاتا ہے تو وہ ایک اس مریض کے لیے بہت نقصان دہ بات ہوتی ہے۔ وہ انکالوجسٹ ایک کینسر کے علاج کرنے والا ڈاکٹر ہوتا ہے، تو انکالوجسٹ صرف اور صرف کینسر کے پیشنٹ کو ہی ڈیل کرتا ہے۔ تو جس طرح اسپیسیفک ہاسپٹلز ہوتی ہیں، اسپیسیفک ڈاکٹرز ہوتے ہیں، اسی طرح اسپیسیفک لیبز بھی کروانی چاہیے۔ اسپیسیفک لیبز میں کچھ لیبز ایسی ہوتی ہیں جو ہر بیسک لیب میں ان کے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتے۔ بیسک لیب میں بیسک ٹیسٹ ہوتے ہیں۔ کچھ جو اسپیشل ٹیسٹ ہوتے ہیں جیسے ہارمون کے ٹیسٹ ہو گئے، جو پورے پاکستان میں کچھ لیبز ہوتی ہیں جو انٹرنیشنل ریکگنائزڈ ہیں وہ کروا رہی ہوتی ہے، تو ان میں ہی وہ ٹیسٹ کروایا جائے، نہ کہ ایک بیسک لیبز میں اپنا ٹیسٹ دے کے وہ وہاں سے کمیشن لے گا، آگے جا کے دے گا، پھر وہی مین ٹیسٹ وہاں سے کروائے گا لیکن آپ سے چارجز زیادہ لے لے گا۔ تو لیبز کے اندر کچھ جو لوگ ہوتے ہیں یہ لیب سے باہر، وہ بھی لیب کے ٹیسٹ کرواتے وقت بھی لوگوں کو مس گائیڈ کرتے ہیں۔ تو اس سے بھی لوگوں کو اویئر ہونا چاہیے کہ جب آپ لوگ لیبز کروانے جائیں تو اسپیسیفک لیبز کے اندر خود جائیں، خود جا کے وہاں اپنے سیمپل ڈرا کروائیں۔ سیمپل ڈرا کرنے کے بعد وہاں سے ریزلٹ جو ہوں گے وہ ایکوریٹ ہوں گے، نہ کہ کسی ٹاؤٹ مافیا کو کہیں کہ یہ ہمارے ٹیسٹ کروا دیں یہاں پہ۔ اور وہ ٹاؤٹ مافیا کیا کرتا ہے، جا کے اسپیسیفک لیب کی طرف جاتا ہے جو کہ آپ لوگ اس کو کمیشن پرووائڈ کرتی ہے۔ اس کے ریزلٹ کی جو ایکوریسی ہے وہ اتنی زیادہ اچھی نہیں ہوتی جہاں سے وہ کمیشن لیتا ہے۔ اچھی لیب ہوتی ہے وہ نہ کسی کو کمیشن دیتی ہے، بلکہ وہ جو پرائس اس کاسٹ ہوتی ہے ٹیسٹ کی وہ خود چارج کرتی ہے، کسی کو کمیشن نہیں دیتی۔ تو آپ لوگ جو مریض لوگ ہیں، آپ لوگ میری بات سن رہے ہیں، تو آپ لوگ جب بھی لیبز کروانے جاؤ کسی اسپیسیفک لیبز کی طرف جاؤ جو کہ ویل ریکگنائزڈ ہو۔ کچھ جو ہوتی ہیں جیسے کہ آغا خان ہوگی، آغا خان لیب ہوگی، ڈیفرنٹ ٹائپس کی جو بہت اچھی لیب ہیں۔ اگر آپ کاسٹ اچھے سے افورڈ کر سکتے ہو تو ان لیبز کی سلیکشن کریں۔ اگر آپ کے پاس کچھ کاسٹ کا ایشو ہے تو جو فاؤنڈیشن پہ چڑھ رہی ہے، الخدمت لیب ہے، مکہ لیب ہے، اور اسی طرح اور ڈیفرنٹ انڈس کی لیبز ہیں، وہاں اپنے ٹیسٹ دے کے ان سے اپنی اسپیسیفک رپورٹس لے سکتے ہیں جو کہ اتھینٹک ہوتی ہیں۔ جب لیبز اچھی آئیں گی تو ان کے ریزلٹ بیس پہ اس کا ٹریٹمنٹ بھی اس کی بیماری کے مطابق ہوگا۔ اگر کوئی لیب فیک کروا کے آتا ہے، اگر اس کو کسی کو یرکان ہی نہیں ہے، اس کا پازیٹیو لیگ بنا کے دے دیتے ہیں، تو اس کی ٹریٹمنٹ کوئی فائدے کی نہیں ہے، الٹا اس کے صحت پہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ تو اسپیسیفک لیبز بھی ضروری ہیں، ہارمون کی ہو گئی، مائکرو کی۔ اگر آپ نے کوئی ہسٹو کا سیمپل دیا ہے تو اسے ہسٹو لیب کے اندر جانا چاہیے، نہ کہ کوئی ایسی بیسک لیب میں دیں جو آگے جا کے ڈسٹریبیوٹ کرتا رہے، پتہ نہیں وہ ٹیسٹ کرواتا ہے نہ کہ فیک رپورٹ بنا کے دے دے آپ لوگوں کو۔ تو اسپیسیفک لیبز کی طرف آپ لوگوں کو جانا چاہیے۔ اس کے علاوہ اسپیسیفک پرائسز بھی ہوتی ہیں۔ کچھ لیب جن کا سٹینڈرڈ بہت ہائی ہے ان کی چارجز زیادہ ہوتے ہیں، جن کے تھوڑا لو ہے تو وہ تھوڑا کم سٹینڈرڈ پہ جو
فاؤنڈیشن پہ چل رہی ہوتی ہیں وہ ان کی جو کاسٹ ہوتی ہے وہی لیتے ہیں. تو پرائز کے لحاظ سے آپ لوگوں کو خود سلیکٹ کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے کس لیب کو زیادہ پریفر کرنی ہے. تو اس چینل میں آپ لوگوں کو میں یہی باتیں بتانے جا رہا تھا کہ ٹاؤٹ مافیا سے کس طرح بچا جاتا ہے اور اسپیسیفک ہاسپٹل، اسپیسیفک ڈاکٹر، اسپیسیفک لیبز، ان کے لیے آپ لوگوں کو ٹاؤٹ مافیا سے بچنا چاہیے. آپ لوگ جب ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوتے ہیں تو اس وقت ڈفرینٹ ٹائپس کے کلینر آ جاتا ہے، سویپر آ جاتا ہے، وہ آپ لوگوں کو مس گائیڈ کرتا ہوگا کہ آپ لوگ یہ والے فلاں ہاسپٹل میں چلے جائیں، وہاں بہت اچھا ڈاکٹر ہے، جو جہاں پہ ٹریٹ چل رہی ہے پہلے ٹریٹ وہاں کروانی چاہیے. آپ لوگوں کو ان لوگوں کی باتوں کو بالکل بھی آپ لوگوں نے اگنور کرنا ہے. وہ آپ لوگوں کو مس گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں. ایک مریض ایک چھوٹی سی بات اس کو جا کے کہہ دو نا، وہ اس کو سیریس سمجھتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ یہاں پہ میرا علاج نہیں، میں ادھر جا رہا ہوں. تو آپ لوگ کا اگر گورنمنٹ ہاسپٹل میں علاج چل رہا ہے تو آپ وہیں پہ سٹے کریں، وہاں پہ علاج کروائیں. ان ٹاؤٹ مافیا سے دور رہیں. جو کلینر آتے ہیں، جو وارڈ بوائے ہوتا ہے، جو آپ لوگوں کو مس گائیڈ کرتا ہے، ان سے بچے، ان کی طرف اپنے کان نہ دھرے. اس سے کیا ہوگا؟ آپ لوگوں کا علاج اچھے سے ہوگا، آپ لوگ جلد صحت یاب ہوں گے. اور جو ڈاکٹر حضرات آپ لوگوں کو ڈیفرنٹ لیبز کرنے کے لیے بھیجیں، ڈیفرنٹ ڈاکٹرز کے پاس بھیجیں، وہ بالکل ٹھیک ہے آپ کے لیے، ان کو فالو کریں، نہ کہ لوگ آس پاس والے لوگوں کو فالو مت کریں. یا کوئی فیک ہوتے ہیں، نیم حکیم کوئکس ہوتے ہیں، جو ان کے پاس جانے سے اوائڈ کریں. آپ ان کی ڈگریز دیکھیں، اگر وہ MBBS ہے، FCPS ہے، کوالیفائڈ ڈاکٹر ہے، تو آپ کوالیفائڈ ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، نہ کہ ایک ایسے گلی میں بیٹھے ہوئے جو حکیم ہوتے ہیں ان سے آپ اوائڈ کریں. وہ آپ لوگوں کے وقتی طور پر تو فائدہ دے رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ کی جو پیچھے والی زندگی ہوتی ہے، اوور 40 اوور 50، آپ کے بعد بہت زیادہ مسائل کریٹ کرواتے ہیں اسٹیرائڈ لگا لگا کے. تو پھر اس وقت کنٹرول کرنے سے بہتر ہے ابھی ایک اسپیسیفک ڈاکٹرز کے پاس جائیں اور ان سے مشورہ لیں. اگر آپ افورڈ پرائیویٹ نہیں کر سکتے تو گورنمنٹ ہاسپٹل کی طرف جائیں، وہاں آپ لوگ علاج کروائیں. تو میری اس چینل کا، اس ویڈیو کا مقصد ہے کہ جو غریب لوگ دور دراز سے بڑے شہروں کی طرف علاج کے لیے آتے ہیں تو ان ٹاؤٹ مافیا سے دور رہیں. یہ آپ لوگوں کو فائدے کی بجائے نقصان پہنچاتے ہیں. کافی واقعات مجھ سے کسی دوستوں نے بتائے ہوئے ہیں کہ ایسے ان کو 25-25 ہزار کے پہلے ان کے ڈیفرنٹ ٹائپس کے ایسے نان اسپیسیفک ڈاکٹر کے پاس لے کے ان کو اتنے بڑے بجٹ میں، جو غریب ہوتے ہیں، گارڈ ہوتے ہیں، جو کہ جن کا آمدنی 1000 بھی نہیں ہوتی پر ڈے، وہ 25-25 ہزار ان کے پہلے شروع میں ایسے ادھر لگ جاتے ہیں، بعد میں ان کو اسپیسیفک ڈاکٹر کے پاس بھیجتے ہیں. یہ کن کا کمال ہے؟ یہ صرف ٹاؤٹ مافیا کا کمال ہے. اور ٹاؤٹ مافیا کو ہائر کرنے والے ان بلیک شیپس کا کمال ہے. تو ایسے لوگوں سے بچا جائے. اگر کسی کو کچھ معلومات چاہیے اسپیسیفک ہاسپٹل کی طرف سے، اسپیسیفک لیبز کی طرف سے، تو وہ مجھ سے کمنٹ میں پوچھ سکتا ہے. میں انشاءاللہ جو مجھے پتا ہوگا میں آپ لوگوں کو وہ گائیڈ کروں گا. میرے اس چینل کا مقصد ہے آپ لوگوں کو آگاہی پرووائڈ کرنا. آج کے لیے اتنا ہی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.